ہادو جو یہودی ہیں، والنصارى اور وہ لوگ جو عیسائی ہیں۔ یہ ہادو یا تو یہ نسبی مذہب ہے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا نام یہودا تھا، تو نسبی مذہب ہو گیا کہ یہودا، ایک اپنے بزرگوں کے نام پر قبیلوں کے نام رکھے جاتے تھے، تو نسبی مذہب جو اس نسل سے ہو وہ یہودی۔ یا قرآن مجید میں ان کے لیے ایک لفظ انہوں نے خود استعمال کیا، انا ہدنا الیک، ہم آپ کی طرف توجہ کرتے ہیں، سورہ اعراف میں ہے انا ہدنا الیک، تو ہدنا سے یہودی۔ تو اس وقت یہ یعنی نسبی مذہب نہیں ہوا، بلکہ ایک ایسا مذہب کہ جو کچھ عقائد، کچھ اعمال پر مبنی ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت جو ہے وہ یہودی۔ والنصارى اور نصارہ، یہ بھی عیسائیوں کے لیے لفظ بولا گیا ہے۔ ناصرہ وہ قصبہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے، تو ناصرہ سے نصارہ بنایا۔ یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا لوگوں سے من انصاری اللہ، تو انہوں نے جواب میں کہا تھا نحن انصار اللہ، تو اس سے یہ نصارہ، بہرحال یہ یہود کے لیے، عیسائیوں کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے، کرسچن کے لیے۔ والصابئین اور صابئین، یہ صابئین صاد با اور واو سے ہے، صاد با اور واو، یہ لفظ بچے کے لیے استعمال ہوتا ہے، صبی، اور صبیان اس کی جمع ہے۔ یہ بھی ایک مذہب ہے، لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے یہودی اور نصارہ، بلکہ یہ جیسے ہمارے مسلمانوں کے اندر کئی لوگ ہیں نا جو یہ کہتے ہیں جی کہ ہم تو بس کسی فرقے سے تعلق نہیں رکھتے، بلکہ ایک نیا فرقہ بنا کے اس کو کہہ دیتے ہیں کہ ہم کسی فرقے سے تعلق نہیں رکھتے۔ تو ایسے ہی یہ جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی خاص نبی، ایک نبی خاص پر اس کو فالو نہیں کرتے، بلکہ بعض دفعہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت آدم علیہ السلام کو فالو کرتے ہیں۔ کبھی ان کی جو کتابیں ہیں ان میں کبھی لکھا ہے کہ ہم حضرت شیس علیہ السلام کو فالو کرتے ہیں، اور حضرت شیس علیہ السلام کا جہاں مقبرہ ہے شام کے اور لبنان کے ایک قریب علاقے میں، تو اس علاقے میں یہ زیادہ آباد بھی ہیں صابئین۔ اور بعضی دفعہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو فالو کرتے ہیں۔ بہرحال یحییٰ علیہ السلام کو یہ آخری نبی مانتے ہیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو سب سے اونچا نبی اور آخری نبی مانتے ہیں، لیکن کسی خاص نبی کو نہیں کہتے کہ ہم فالو کرتے ہیں، جیسے یہودی موسیٰ علیہ السلام اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو یہ کسی خاص کو نہیں فالو کرتے بلکہ سب کو۔ ان کی جو مذہبی کتاب ہے وہ گنزا، اس کا نام ہے گنزا، ایک کتاب ہے، اور اس کے علاوہ بھی ان کی دو مشہور اور بھی کتابیں ہیں جو مذہبی طور پر پڑھی جاتی ہیں، اور ان کے جو عبادات ہیں اس میں نماز بھی ہے، یہ اشراق، ظہر اور مغرب کی نماز پڑھتے ہیں۔ ان کی عبادات میں روزہ بھی ہے، یہ 3 طرح کے روزے رکھتے ہیں۔ ایک وہ روزہ جو کھانے پینے سے روزہ ہوتا ہے،
ایک وہ روزہ کہ جو گناہوں کو چھوڑنے کا روزہ ہوتا ہے، جیسے ہم اعتکاف کرتے ہیں اس طرح کا ان کا ایک روزہ ہوتا ہے، اور ایک یہ روزہ ان کا ہوتا ہے جو لوگوں سے علیحدہ، یہ بھی اعتکاف کی طرز کا ہو گیا، لیکن لوگوں سے، ہجوم سے، باقی ساری ایکٹیویٹیز کو چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، تو یہ بھی 3 طرح کے روزے رکھتے ہیں۔ اور ان کے مذہب میں سب سے زیادہ جو چیز جس پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے وہ بہتے پانی میں نہانا، بہتے پانی میں بہت زیادہ نہاتے ہیں اور اس کو وہ پاکیزگی کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ بہتے پانی میں، کھڑے پانی کو یہ ناپاک سمجھتے ہیں، بہتے ہوئے یہ پانی دریاؤں میں یہ عام طور پر نہاتے ہیں، اور اس کو بپتسمہ یا بیپٹزم کہتے ہیں۔ یہ ان کے ہاں بڑی عبادت سمجھی جاتی ہے۔ صابئین، یہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک صابئین حنیف اور ایک صابئین مندائنی۔ یہ حنیف تو تقریباً ختم ہو گئے ہیں، مندائنی یہ باقی ہیں، اور اکثر مورخین کا خیال ہے کہ یہ سپریم جو ہے خدا اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، اور باقی ستاروں کو، سورج کو، چاند کو، قوس قزح کو، ان سب کو یہ جو ہے وہ خدا مانتے ہیں۔ اور جو فرعون تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون یا قبط قوم، وہ سارے کے سارے صابی تھے، اسی لیے جب ان پر کوئی عذاب آ جاتا تو وہ آ کر کہتے کہ آپ اپنے خدا سے کہیں کہ وہ دعا کریں، وہ ہمیں اس عذاب سے بچا لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے اور کہتے آپ اپنے خدا سے کہیں، آپ دوسرے خدا کچھ نہیں کر سکتے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، لیکن دوسرے ساتھ ستاروں کو، فرشتوں کو بھی معبود مانتے ہیں۔ اس طریقے سے صابئین بہت کم تعداد ہے ان میں، اب ان کی اب دنیا میں بہت کم تعداد ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اہل کتاب میں سے سمجھتے تھے، اور ان کا ذبیحہ حلال اور ان کی خواتین کے ساتھ نکاح جائز سمجھتے تھے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو جائز نہیں سمجھتے کہ یہ اہل کتاب نہیں ہے، اور نہ ہی ان کی ذبیحہ حلال ہے، نہ ان کی خواتین کے ساتھ نکاح جائز ہے۔ ویسے یہ صابئین جو ہے یہ باہر نکاح کرتے بھی نہیں ہیں، صرف اور صرف اندر صابئین کے ساتھ ہی نکاح ہوتے ہیں، اسی لیے ان کی تعداد بھی بہت کم رہ گئی ہے۔ یہ عراق کے علاقے میں ہیں کہیں کہیں، اور ایران کے علاقے میں بھی تھوڑے بہت ہیں، اور شام کے علاقے میں بھی بہت کم ان کی تعداد ہے۔ اب یہاں سے یہ مائگریٹ کر کے امریکہ اور دوسرے ملکوں میں چلے گئے یہاں جنگی حالات کی وجہ سے، لیکن جہاں بھی ہیں بہت تھوڑی تعداد میں ہیں۔ ٹوٹل ان کی تعداد تقریباً جو ہے وہ 70-75 ہزار لکھی ہے، ٹوٹل پوری دنیا میں ان کی اتنی سی تعداد ہے، بہت کم تعداد میں یہ ہے۔ اب قرآن مجید نے یہاں 4 مذاہب کا ذکر کیا۔ ان الذین آمنوا، آمنو کو جب ہم دیکھتے ہیں تو سورۃ الحجرات میں آمنو کی تشریح ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسلہ، سورۃ الحجرات کی آیت ہے، بے شک ایمان والے وہ لوگ ہیں جو اللہ کو مانیں اور اس کے رسولوں کو مانیں۔ یہاں پہ آمنو سے مراد، اس جگہ پہ آمنو سے مراد وہ ہیں جو اللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں۔ یہ ماننا ان کا بے شک زبانی ہے، یہاں پر ایمان جو ہے ان الذین آمنوا، بے شک ان کا زبانی ماننا ہے، تو اس میں مخلص مومن اور منافق مومن دونوں داخل ہیں پہلے ان الذین آمنوا میں۔ تو بے شک وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، بے شک وہ لوگ جو یہودی ہیں، وہ لوگ جو عیسائی ہیں، وہ لوگ جو صابئین ہیں، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو بھی ایمان لائے گا اللہ پر، آخرت پر، وعمل صالحا، اور اس نے اچھے عمل کیے۔ تو آمن جو دوسرا آمن ہے، اس سے مراد بالکل اخلاص کے ساتھ ایمان،
یعنی اس سے منافق نکل گئے۔ من آمن باللہ، اور اس آمن سے مراد پھر وہی انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھے۔ تو جو بھی اللہ پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھے، آخرت پر ایمان رکھے، موٹی موٹی چیزیں بیان کی ہیں، یا کتابوں پر ایمان رکھے اور آخرت پر ایمان رکھے، فرشتوں پر ایمان رکھے، اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھے، ان کو نہیں بیان فرمایا۔ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور وہ اچھے اعمال بھی کرے، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تو ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے ہاں، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ ہی کوئی ان پر غم ہے۔ خوف کو میں نے پہلے کئی بار تشریح کی ہے کہ خوف جو ہے وہ مستقبل میں کسی نقصان کے اندیشے کو کہتے ہیں، اور حزن جو ہے وہ ماضی میں کسی نقصان کا جو دکھ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں حزن۔ یا کئی بار خوف اپنی ذات کے بارے میں کسی نقصان کا اندیشہ، اور حزن جو ہے کسی دوسرے کے بارے میں کسی نقصان کا اندیشہ۔ تو یہ لوگ جو عمل کریں گے اچھے، تو ان کے لیے اجر بھی ہے، ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہے، اور ان پر کوئی غم، کوئی حزن نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسی ہی دنیا کی زندگی عطا فرمائے کہ جو اعمال صالحہ سے اور ایمان کی سچی کیفیت سے بھرپور ہو۔